نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 سے ہم نے آج انشاءاللہ آغاز کرنا ہے، اور 19 نمبر آیت سے لے کے انشاءاللہ ہم 29 نمبر آیت تک پڑھیں گے۔ 19 نمبر آیت سے لے کے 29 نمبر آیت تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ او کا سیبن، منافقین اور کافرین کی مثال ایسے ہے کہ او کا سیبن، یا بارش کی طرح ان کی مثال ہے جو آسمان سے ہے، اس میں اندھیرے ہیں، بجلی ہے، چیخ ہے۔ یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، کی چیخ کے ڈر سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اپنی یخطف، اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب بھی وہ روشنی کرتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب اندھیرا ہوتا ہے ان پہ، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو لے جائے، ان کی آنکھوں کو لے جائے۔ اللہ اس چیز پہ، ہر چیز پہ قادر ہے کہ وہ سن ہی نہ سکے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مہلت دی ہوئی ہے، جتنا وقت دیا ہوا ہے، وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ اب موضوع چینج ہو رہا ہے، عام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ عبادت کرو، یا ایھا الناس، لوگو، سعودوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو نکالا اس نے تمہارے لیے رزق جو تمہارے لیے ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو۔ جب پیدا رب نے تجھے کیا، کرم رب فرماتا ہے، مشکلیں جب رب دور فرماتا ہے، تو مدد بھی رب سے ہی مانگا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو کوئی ایک صورت لے آؤ اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو اپنے گواہوں کو بھی بلا لاؤ اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، انسان مسلمان اس میں جانے کی کوشش کریں تو مسلمانوں کو تو جانے کی وہاں کوشش نہیں نہ کرنی چاہیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک کام کی، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ، جب رزق دیے جاتے ہیں ان کو، قالوا هَٰذَا الَّذِي، کہتے ہیں یہی تو وہ رزق ہے جو ہم سے پہلے دیا گیا تھا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں نیک بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آپ میں سے جس کو خوبصورت چیزیں دیکھنے کا شوق ہے، سیر و تفریح کرنے کا شوق ہے، تو اچھی طرح سے سمجھ لے جنت بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بڑی بہترین تفریح گاہ ہے، تو جنت کو دیکھنے کے لیے تودع کریں، بلکہ جنت میں مالک بننے کی کوشش کریں کہ آپ کو گھر دیے جائیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ مچھر کی مثال بیان کرے، یا مچھر سے بھی کم تر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر لوگ ہیں، فَيَقُولُونَ، جانتے ہیں، کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا مراد لیا ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اس مثال کے ذریعے، بہت زیادہ بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے۔ جو چونکے چنانچے کرتے ہیں، بات مانتے نہیں تو وہ گمراہی کی طرف ہے، جو کہتے ہیں چاہے ہمیں سمجھ آئے نہ سمجھ آئے ہم تو ماننے والے ہیں، تو وہ ہدایت یافتوں میں سے ہوتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اچھا یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ جس کو مرضی گمراہ کر دے تو پھر اس کا کیا قصور ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقین کو، جو فاسق ہوتا ہے، حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے،
اسی کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو رب نے حکم دیا ہے کہ ملایا جائے، ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کے اوپر مستوی ہو گیا، فسواہن سبع سماوات، رب نے 7 آسمانوں کو پیدا کی، برابر کیا، وہو بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔